السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلہ. صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. مل کر شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سریدار کریں گے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، محترم و مکرم، انتہائی عالم بعمل محترم و مکرم جناب بھائی قدرت اللہ صاحب، اور آج کے جلسہ حاضر کی ان کے بچوں سمیت، بچیوں سمیت، گھر والوں سمیت تمام انتظامیہ حاضر کمیٹی، اور حضرت اقدس حضرت پیر صاحب بھی، اور تمام علماء اور معززین علاقہ، عزتدار گھرانے کی مائیں بہنیں، بیٹیاں، جس محبت کے ساتھ آپ کی یہاں موجودگی آج کی اس محفل حمد و نعت اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو اپنی موجودگی کا اظہار کر کے کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہو. دو باتیں اللہ اس میں خلوص پیدا فرما دے، دکھلاوے ریاکاری سے بچا کر اللہ اسے ہمارے لیے اتنی کامیاب بنا دے کہ قیامت کے دن اللہ بھی راضی ہو جائے اور حضور کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، اور دنیا کے تفکرات اور پریشانیوں سے اللہ بے غم کر دے. اب میں آپ سے تمہید باندھوں، میری طبیعت خراب، آپ کوئی ڈاکٹر ہو،
یا میں آپ سے کو میری صحت اپنی اجازت دے دی، میں بڑی مشکل سے یہاں پہ آیا، میں نے احسان بھی کوئی نہیں کیا، جو ڈیمانڈ ہے اللہ نے پوری کی۔ آپ حضرات نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ دیں گے، کھانے میں، دسترخوان میں کمی۔ انسان ہے، یہ بھی ایک مشین ہے، اس کی جتنے اندر کے باڈی آف پارٹس ہیں اللہ کو پتہ، انسان کو نہیں پتہ۔ ڈاکٹر تو تجربہ کرتا ہے، درد یہاں ہو کاٹ یہاں سے دیتا ہے، 8-10 گولیاں اکٹھی دیتا ہے، کہیں تو بم اثر کرے گا نہ، اس کی بھی تو اللہ نے روزی روٹی چلانی ہے۔ اب یوں تو نہیں کہہ سکتے اللہ ڈاکٹر صاحب سارے انسان بیمار کر دیتے، روزی میں اللہ برکت دیتے۔ اب یوں تو کہہ سکیں گے اللہ پاک آپ کے مال جان میں برکت عطا فرمائے اور اس کے حلال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اگر اس کے حلال کمائے، انسان کو انسان سمجھ کے، بکرا سمجھ کے چھری نہ پھیرے، تو یہ ڈاکٹر بھی قیامت کے دن انشاءاللہ علماء کے ساتھ جنت کے اندر جائے۔ ایک وکیل وکالت کرتا ہوا انصاف دلائے اور اپنے دلائل کو انصاف پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، یہ وکیل بھی جنت میں جائے گا۔ ایک پرچون والا اپنے ناپ تول کے اندر حلال حرام کا خیال کرے اور زیادہ ہی تول کے دے، کم سے بچے، تو یہ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک گھر کے اندر اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی، 5 وقت کی نماز پڑھنے والی، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی، پردے کی حفاظت کرنے والی، اپنے خاوند کا ادب کرنے، حیا کرنے والی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی، یہ بھی جنت میں جائے۔ ضروری نہیں کہ سارے شیخ الحدیث عبدالحنان سے میں سبا کے بڑے پکڑ میں آگے تو میں آ جاؤں گا۔ قیامت کے دن اللہ کریم بندے کو اپنے سامنے لائیں گے، ہاں بھئی پتہ ہے بہت حاجی نمازی تھے، دنیا میں اتنے القاب آپ کو ملے، میں اس قابل ہوں نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے، اللہ کرے میں اس قابل بن جاؤں جتنے میرے بھائی نے مجھے القاب میں، ایک بھی میرے اندر صلاحیت نہیں، ایک بھی میرے اندر خاصیت نہیں۔ میرے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، انسان کا کردار مال کے پیچھے نہیں، انسان کا کردار کاروبار اور عہدے کے پیچھے نہیں، انسان کا کردار اس کی زبان کے پیچھے۔ 5 منٹ بیٹھ کے دیکھ لو، کردار ظاہر ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کس نسل کا مالک ہے، کس عقل کا مالک ہے، کس مکتب کے اندر سے فیض یافتہ ہے اور کون سے گھرانے کا یہ فیض یافتہ ہے۔ تو اسی لیے اپنی زبان کی بھی اور آنکھ کی حفاظت کرو۔ آنکھ اور زبان کی حفاظت جو کر گیا وہ اپنے دل کو رحمتوں کا باغیچہ بنا گیا۔ ہاں بھائی بہت ساری صلاحیتوں کے مالک تھے، دنیا تمہارے گیت گاتی تھی، آ جائے میرے دربار جی۔ عبدالحنان فلانی جگہ تقریر کی تھی، لوگوں کو دیکھ کر سبحان اللہ سن کے آیا تھا نا دل کے اندر، نبوت و نماز ضائع، حرم کے طواف ضائع۔ اللہ نہ کرے بھئی ایسا ہو، لیکن وہ کر سکتا ہے، مالک ہے، اسے کون سی کسی کی محتاجگی ہے۔ جب سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، خالی ہو جائے گا، اب بتا بھی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرو۔ خاموش کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ایک عمل ہے جو تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، تیرے میرے علاوہ اس عمل میں کوئی بھی داخل نہیں تھا۔ اللہ وہ کون سا عمل؟ فرمایا گھر سے نکلا تھا، ایک خاردار کانٹوں والی یا لکڑی، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز باہر پڑی ہوئی تھی، بندے میں دیکھ رہا تھا، تیرے دل کے اندر محبت احساس پیدا ہوا، اس لکڑی کو تو نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کسی راہ گزر کے پاؤں میں تکلیف نہ ہو۔ یہ عمل خالص میرے لیے تھا، یہ مجھے اتنا پسند آیا، یہ بھی قبول، اس کے صدقے سے جتنے تو نے کیے سب کو میں نے قبول فرما دیا۔ اب بتاؤ میرے بھائی، آپ یہاں تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، دیکھو مولا فرما رہے تھے کہ ان اللہ والوں کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں، ان اللہ والوں کی بھی کہیں سے جو ہے نا وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی تو 2 کروڑ کی ہو تب بھی اسے ورک شاپ میں لایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ 70,000 کا موٹر سائیکل ملتا نہیں، کسی دور میں ملا کرتا تھا، اب تو مہنگا ہے، اسے ملایا جاتا ہے، گندگی تو ہے دھونے کے لیے تو اسے ملایا جائے گا۔ اللہ والوں کو بھی اپنی اصلاح کروانی چاہیے۔ بہت سارے مریدوں کے حلقوں کو دیکھ کر، خدمتوں کو دیکھ کر، حضرت آیت رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ پہ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اب الیاس جیسا آدمی، اور اس وقت حضرت الیاس کی دعوت پر اللہ کے راستے میں نکلنے کے کھڑے ہونے والے جیسے لوگ، فرمایا کرتے جب ایسے لوگ اجتماع میں شامل ہونے کے لیے انڈیا میں آیا کرتے نظام الدین، تو پھر ان کی 3 دن کے بعد اجتماع کے بعد میں رائے پور میں جایا کرتا حضرت کی خانقاہ میں، ان کے اللہ اللہ کی آواز ان کی نگاہوں کا اثر پڑتا تو دل سے دنیا کا میل اور لوگوں کی جو آ کر بدعمالیوں کی نحوست پڑتی اس کا سارا اصل ظاہر ہو جائے۔ علماء کرام سے عرض کروں گا، دیکھو
میں چلتا پھرتا اس کو پردہ کہنے لگا۔ ابھی آج میں انتہا درجے کا کچھ تھکن میں ہوں، لیکن دوا چل رہی ہے، میرے گردے میں بائیں میں 2 پتھری ہیں۔ میں نے معذرت بھی کی تھی کہ مجھے اجازت، پاؤں کی شدت کی وجہ میں ایک نکل گئی راستے میں، ابھی میں گھر نہیں گیا، تقریباً 8-9 مجھے دن ہو گئے۔ پرسوں رات میں وہ میرپور خاص سے آگے ڈگری میں تھا، پھر مسجد میں 2 جمعے نہیں پڑھایا، پھر میں نے جمعہ پڑھایا 12 گھنٹے کا مسلسل سفر۔ جمعہ پڑھاتے میں چوک سر پر، پھر رات چوک اعظم سے 2 بجے فارغ ہوا، پھر پیر میں لایا، پھر 3-4 نکاح تھے یہاں بصیر پور میں، وہاں سے فارغ ہوا یہاں، ابھی یہاں سے مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، پھر شاید میں گھر نہ جاؤں، پھر میں خوشاب چلا جاؤں، تو ایک مصروفیت ہے اللہ اس میں لگایا۔ اللہ کی قسم اس میں تھکر نہیں، اس میں راحت ہے کہ ہم اللہ کے دین کے تابع ہو جائیں، ساری تفکرات سے پریشانیوں سے اللہ بے غم کر دیں۔ خدا کے دین سے غفلت کرو گے اللہ ساری پریشانیوں کا غبار ڈال دیں۔ تو اصلاح ان حضرات سے کہوں گا، مدارس تو بہت خوبصورت ہے۔ میں نے بذات سن 2006 میں حاجی حضرت والا حکیم اختر صاحب نبر اللہ مرقد وقت 40 دن لگائے، ایسی اندر کی مجائی کر کے رکھ دی، اوقات دلا دی۔ دیکھو تین ٹھیے ہیں ہمارے پاس، ایک مدرسہ، ایک خانقاہ ہے، ایک تبلیغ مراکز۔ مدرسے میں بنتے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب، قاری القرآن، قاری المقری، خطیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب۔ مدرسے میں بنائی، تبلیغ میں مجائی۔ اب بتاؤ شیخ الحدیث کا 6 نمبر سے کیا واسطہ؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی 6 نمبر سناؤ، اور 6 نمبر کون سن رہا ہے؟ جس نے مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو۔ قرآنوں میں کوئی کہہ رہے ہیں ہاں مولوی صاحب آپ 6 نمبر سنا دیجئے، مولوی صاحب آپ یہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیجئے۔ یہ ہوئی مجائی، وہ جو اندر پہاڑ کھڑا تھا نا کہ میں عالم ہوں، اتر گیا۔ مدارس میں بنائی، تبلیغ میں مجائی، اور خانقاہوں میں سفر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں، کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے بیڑا، کسی اللہ والے، اور اللہ کا ولی پورے ارادے کے ساتھ نہیں، بس نگاہ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اس لیے اہل اللہ کی نظروں میں رہنا چاہیے، ان کی جوتیوں میں رہنا چاہیے۔ یہ خانقاہی ہمارے پاس نظام تھا، یہ آستانے میں تبدیل ہوا، ایک اور بات چلا گیا، اور وہاں جا کر ہم ہماری عزتیں، ہمارے بچوں کی عزتیں پامال ہوئی۔ ناراض مت ہونا، میں کل ایک جگہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا یار مجھے بتاؤ، صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.25 سال، حضرت عمر 10 سال، عثمان غنی 12 سال، حضرت 6 سال، جو کوئی 36-37 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ کوئی ایک بھی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور پر جا کے دمال ڈالتا ہو، گھنگرو باندھتا ہو، مریدنی کو گلی لگا، میرے موضوع نہیں ہے، آپ معاف کرنا، بہت اچھے لوگ ہو، میں پہلی مرتبہ ہوں، میں اپنا ٹھیا کیوں خراب کر کے جاؤں کہ مولوی قدرت اللہ سے کہیں اس مولوی کو نہ بلانا دے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ 2-4 باتیں میرا بس کرنی ہے، کیونکہ میرا زور لگ رہا ہے، اور مجھے جب میں سادگی سے تقریر کر کے جاؤں گا تو لوگ کہنے مولوی تو پہلے بیمار تھا، چسنی ہے، اور میں بھی روح راہ کروں گا تو اسی کا مجھے لفافہ ملنا سیدھی بات۔ مولوی صاحب اب سیدھی بات کیوں، اب عمر ایسی آ گئی، اندر کی داڑھیں، سفید بال، چلا جاتا کونی بغیر سارے کے، بزرگی اپنے آپ میں کی جاتی، اب موت سامنے، اب یہ موت ڈراتی ہے، روزانہ بولتی ہے، انسان کا بچہ بن کے آنا، ورنہ دنیا کے دشمنوں سے بدتر تیرے ساتھ سلوک کروں گا۔ قبر کو اپنا ڈرائنگ روم نہ سمجھنا، یہ وہ جیل خانہ ہے کہ اچھے اچھوں کے کفن ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو بھائی اب ڈر لگتا ہے، پہلے بھی ڈرتے تھے اللہ۔ میں رائے کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس گیا، حضرت صوفی محمد بین صاحب 98 سالوں والے تقریباً، مجھے دیکھ کے پھر مصافحہ کیا، فرمایا حضرت کو وصیت فرما دیں، مجھے اتنی شرمندگی ان کی زبان سے، میں تو ان کے پاؤں کا جوتا تھا، میں نے کہا آپ فرما، کہنے لگے بس جہاں جاؤ وہاں پیار سے لوگوں کو کہا کرو بھائی ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس دنیا سے جانے کے لیے۔ یہ 3 مہینے میری بڑی مصروفیت کے گزرے، جولائی کا مہینہ ساؤتھ افریقہ میں، اگست کا مہینہ سعودیہ مکہ مدینہ شریف میں، حرم میں، طائف میں، البحہ میں، بریدہ میں، یہ پروگرام آتے ربیع الاول کے پروگرام شروع ہو گئے، تو مسلسل اب لوگ اتنا انتظام کریں، حضرت فون نمبر منتر میں، ٹھیک ہے جائز گزر بنتا ہے، بیمار ہیں، لیکن آپ نے خود ہی تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہے دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ جب آئے حاضری لگ گئی، آپ سے ملاقات، ضروری تھوڑی تقریر، آپ سے ملاقات، لیکن ہم بھی جب ہم لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں تو اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی نہ کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو حرم میں حضرت مکی کے ہاں میں تھا،
تو عشاء کی نماز ہم نے اکٹھی پڑھی. پاکستان حضرت آ رہے ہیں, پھر آنے کا وعدہ کہ 2 دن آپ نے مجھے دینے ہیں, پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. تو میری ویل چیئر ایک ساتھی نے, ایک عالم تھے, انہوں نے پکڑی کہ حضرت آؤ ایک اللہ والے سے ملائیں. وہ مجھے لے گئے حضرت شیخ عبداللہ ناصر کے پاس. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے, بہت سادہ طبیعت, سادہ سا لباس, وہ صدیق کی طرح ڈاٹ والا لباس. سنت تو اللہ نے زندہ کرنی ہے, وہ لباس سادہ سا رومال, حرم کوئی نہیں خاموش, بولے گے تو بلانا ہے, بیٹھا رہے. کیا ان کا معمول ہے زمزم پینا روزانہ 50 53 54 55 طواف کرنا روزانہ. عمر 100 کی پڑھی. حضرت تھانوی نے سن 1939 میں اجازت دی تھی. اللہ علی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی حضرت شیخ زکری نے سن 1952 کے اندر اجازت دی. میں نے اس طرح کر کے مصاحبہ دیکھو اصلاح کی, میں نے اس طرح کر کے مصاحبہ کیا. سلام میں کہتے تھی پاکستان سے ہیں, پیر طریقت ہیں, بہت بڑے خطیب ہیں, ان کے پاس تو 6 7 مہینے ٹائم نہیں ہوتا, دن رات مصروف ہے, بڑا دین کا کام کرنا. اچھا ایسے نہیں ہوں گے, ہمیں کیا نہیں, سبحان اللہ, یہ سارا ترلا شرلا چھاڑ کے پان کال کے بات ہوں گے. جب ان کا یوں ہاتھ پھرا تو محسوس ہوا اندر سے کسی چیز کی صورت ہوں گے. کہنے لگے میاں تمہارا اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ میں خاموش. کہنے لگے چلو دنیا سے تعلق بنا رہے, اللہ سے بنا, مسئلے یہاں سے نہیں, مسئلے وہاں سے ہوتے ہیں, وہاں سے آتا ہے, یہاں سے تو جاتا ہے. اگلے سال آنا, نسبتوں کا نور دوں گا, پہلے دیکھوں گا اللہ سے تعلق تمہارا کتنا. مفتی محمد حسن صاحب کے ساتھ ہم گئے اٹک وہاں ٹیکسلے میں, مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے جہاں سے اجازت دی. عجیبہ کھجوریں رکھی تکیے کے نیچے, سفید کپڑے پہنے ہوئے, تہمت کے ساتھ پگڑی باندھی. رات کے 3 بجے مفتی صاحب مل کے باہر نکلے, میں بھی اندر چلا گیا. وہاں بھی بات ہوئی, تعارف. خطیب پاکستان سینی زبان عبدالرحمان بہت کامیاب, ایک نے کہا, ان کے بیٹے شیخ زکریا بہت کامیاب خطیب ہیں. اپنے تکیے کے نیچے سرانے سے عجیبہ کھجوریں نکالی, ایک مجھے ایک بیٹے کو 2-4 کہ بھائی ناراض نہ ہونا, آپ کامیاب نہیں ہو, یہ بھی ناکام, یہ بھی ناکام, یعنی اپنی ذات, میں بھی ناکام اور آپ بھی ناکام ہیں. کامیابی تو اس وقت ملے گی جب ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یا آپ کے آسے پاسے میں خانقاہیں ہوں گی, جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ گھر والیوں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے بیٹا دے دے, ضروری نہیں ہے ہماری ڈگریوں کی فائلوں پہ پھوکے مار کے میں نوکری دلوا دے. بس یہ دیکھو کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک کتنی تباہ سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے. آج ہمارے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جانو گے ان کو؟ موبائل نہیں تھے, ٹیلی فون کا زمانہ تھا. میں سکھر جاتا ہوں بہت اجتماعات کے اندر الحمدللہ, تو وہاں ساتھی بتانے لگے, عطارفی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے. گھر کا ٹیلی فون رسیور, ٹیلی فون کی گھنٹی بجی, خواب آگ لگی خواب میں, انہوں نے رسیور اٹھایا, خواب میں پی ٹی سی ایل کا, السلام علیکم, جانتے میں کون ہوں؟ میں تیری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں. مگر میری جان نکل گئی. کہ بیٹی میں تیرے بیٹے تیرے سے میں گلا کرنے ہے. اماں کیا گلا؟ کہ درود شریف پڑھتا ہے, حضور پہ پڑھتا ہے, ہمارے پہ درود شریف. میں نے کہا اماں کیسے پڑھوں؟ کہ پڑھے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ میری آنکھ کھلی, میں نے شروع کر دیا. چند دن کے بعد اسی طرح ٹیلی فون بجا اور میں نے فون اٹھایا. اماں مسکرا رہی تھی, مبارک ہونٹ تیرے ہلتے ہیں, درود شریف ہماری قبروں میں اللہ پہنچا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ. جاؤ میری بہنوں سے کو ہنڈیا پکا میں, خدا پاک کی قسم نہ تمہیں دھنیا کی لذت, نہ ادرک لہسن کی لذت, نہ پودینے نہ مسالے کی لذت, درود شریف کی لذت دیکھنا. یہ دھنیا کھانے والا, یہ پودینہ ادرک کھانے والا کھاڑے کا پہلوان بنے گا. درود شریف کی برکت سے پکنے والا کھانا کھانے والا محمد کا غلام بنے گا. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے ہیں لاہور رحمۃ اللہ علیہ, اکابرین نے زیارت بھی کی ہوگی. فرمایا 80% جو ہماری نسلوں کا بیڑا غرق ہوا اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا.
10% ہمارے بچے بالکل ہاتھ سے نکل گئے کہ ہماری گھر والیوں نے، ان کی ماؤں نے، یا ان کو جو کھانا مل رہا ہے وہ بے نمازی ہاتھوں کا مل رہا ہے۔ اور 10% ہمارے بچوں کا بیڑا غرق اسے یہ ہوا کہ دینی حلقوں کے اندر، دینداروں کے پاس ہمارے بچوں نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ 100% لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد جانتے کون ہے بھائی؟ بس اور کوئی تعلق نہیں۔ ابھی تو کہہ رہے تھے تاج تخت ختم نبوت، ہمارا حضور سے تعلق کیا بتاؤ بھائی؟ ہم امتی وہ نبی، بس اور کوئی۔ ماں باپ کا رشتہ اتنا، اولاد باپ کا، بیٹی باپ کا، میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیار والا نہیں ہے جتنا آقا اور اس کی امتی کا رشتہ پیار والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ جمعے خانقاہی اجتماعات کے ہیں۔ پچھلا جمعہ چوک قریشی میں تھا، پھر عبدالخبیر آزاد صاحب ان کے نانا جان خواجہ عبدالمالک وہ اجتماع، اس سے پچھلا جمعہ امداد العلوم کا مولانا پیر عبدالکریم کے ہاں، وہاں بھی حاضری کا موقع ملا گھنٹہ کہ مجھے خانپور یہ سب محبت کرتے، 2 اسٹیج، ایک دین پور کا ایک خانپور کا، جتنی عوام بیٹھی ہے نا اتنے شیخ الحدیث اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے، جان نکلتی ہے تقریر کرتے جاتے ہیں۔ بیان کے دوران میں نے عرض کی مولانا عبدالکریم سے، میں نے کہا محقق الحسر ہو، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، تحقیق مجھے کوئی نہیں، لیکن میں بیان میں کروں گا فضائل کے طور پہ، صحیح ہوئی تو آپ دعا دینا، آئندہ بھی بیان ورنہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو رشتہ، پھر اب یہ نہیں کہ ہم امتی ہوں ہمارے نبی، تعلق دیکھو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، قبر مبارک میں اتار دیا گیا، جو صحابی قبر سے باہر نکلنے لگے، آپ کو آپ کی لاش سے اتار رکھنے کے بعد دیکھا حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور آپ کے ہونٹوں کی جنبش میں آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی۔ دنیا سے چلے گئے، جو ذمہ داری تھی پوری ہو گئی، اب کیوں اللہم اغفر۔ میں نے کہا مولا ٹھیک ہے اس طرح ہی تھا، تو میں نے مولا کو دیکھا کپڑا منہ پہ، اس طرح میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میں بتاتا ہوں حدیث پاک سے، جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو کپڑا مبارک چہرے میں رکھا، اور یہ ہونٹوں کی جگہ اللہ کے نبی، یہ ہونٹوں کی جگہ۔ صحابی پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ تو رخ انور سے جب کپڑا ہٹایا تب لبوں کہ ہم لوگ کے ہلنے سے آواز آ رہی تھی، اللہم اغفر لامتی، اللہم۔ نہ بیماری میں، نہ شادی میں، نہ غمی میں، جاؤ ڈائمنڈ کے اندر مولی احسان، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، پڑا ہوا ہے، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ کن کے طریقوں کو، کن کے طریقوں پر مسل لگی ہوئی ہے۔ آج ہفتہ اور کل اتوار، سارے سیلون اور حمام بھرے پڑے ہیں۔ حضور کا دشمن، خدا کا دشمن، اصحاب کا دشمن، اسلام کا دشمن، قرآن کا دشمن، ملک پاکستان کا دشمن، فلسطین کا دشمن، حرمین شریفین کا دشمن، کشمیر کا دشمن۔ شرم کیوں نہیں آتی؟ تم ان کے طریقوں کو پیسے دے دے کے اپناتے ہو، اس شیشے کو توڑتے کیوں نہیں؟ جو شیشہ میرے نبی کے چہرے سے نفرت دلاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی دکان سے ساری وہ سیرنی اتار دے جس پہ مکے مدینے کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ اسے شرم نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی روضہ پاک کی سامنے تصویر لگاتا ہے اور کہتا ہے لوگ تو تیرے سے چھپ کر تیری گستاخی کرتے ہیں، میں تیرے روزے کے سامنے تیری گستاخی کر رہا ہوں، تیرے سے کچھ ہو سکتا ہے تو میرے چاند ہے یہ داڑھی، اللہ کی قسم جس کے چہرے پر ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے زلفوں کے اندر چاند کھلا ہوا نظر آئے۔ بھائی اس کی قدر ہوگی وہاں، یہاں تو ہے 4 آنے کی، یہاں تو ہے 30 روپے کی، یہاں تو گھر میں آ کے موڑ کے جانے گئے، دکانوں پر 100 روپے، یہ 50 روپے میں بک گئی، اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ لیکن قیامت کے دن یا قبر میں جا کے دیکھ لینا، خدا پاک کی قسم اگر یہ بچ گئی دنیا کے اندر تو قبر میں کفن بھی بچ جائے گا، جسم بھی بچ جائے گا۔ اگر یہ نہ بچی تو قبر کے اندر کوئی گارنٹی نہیں، جسم بھی بچے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، جب چلے عرش اللہ سے اوپر، اللہ کی کرسی بس یہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو حاملین عرش اللہ کے ستونوں کو پکڑ رکھا تھا، جب چلی سواری میرے نبی کی تو فرشتوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، کہا سبحان، کتنا حسین چہرہ ہے اور کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر سنت والے بالوں کو سجا دیا۔ وہ فرشتے تعریف، یہ تو حضور سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت، غم کتنا امت کا۔ آج مولانا بڑے پنچایت کے اندر بھائی بھائی کے، آج میری بچی کا فون آیا، یعنی مولوی صاحب آپ ہمارے علاقے میں آؤ گے، کچھ 17-15 سال ہو گئے، بھائی بہن کی ہماری بات کوئی نہیں، کوئی وجہ بھی نہیں تھی، ہماری صلح کروا دینا۔ میراؤ برادری کے ہاں گیا قرآن خوانی میں، ان کی اماں فوت ہوئی، دیکھو تینوں بھائی منہ موڑ کے بیٹھے اور اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں بہت وقت لگا رکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی تو آپس میں بولتے نہیں، ابا انہیں غم میں چلا گیا، اماں چلی گئی۔ میں نے کہا ایک چار آنے کا فائدہ نہیں ہوا اتنی بڑی خیرات کا، آپس میں گلے لوگو اللہ، 2-4 ان کے وعیدیں اور فضیلتیں سنائی، جب تینوں بھائی آپس میں دھاڑے مار مار کے گلے لگے۔ میں نے کہا یہ جو آنسو جا رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو قبر میں سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ نفرتیں گھر کے اندر۔ پتہ ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے مارے کھا کر صحابہ آئے، مار کر صحابہ آئے، 13 سال مارا اور پھر صحابہ نے مارا، گرفتار کر کے مکے میں لائے۔ میرا نبی بے چین ہو کے حجرے سے باہر آ گئے، بلال کی دیوار کے پچھواڑے، میرے حجرے کی دیوار کے پچھواڑے او آئی کی آواز کیوں آ رہی؟ اے رسول اللہ، مکے کے جو قیدی تھے نا 70، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے پیچھے باندھ رکھا ہے۔ فرمایا بلال بستر پہ نیند نہیں آ رہی، جلدی دے، ان کے ہاتھوں کی رسیاں سخت تو نہیں بندھی ہوئی، اگر ہے تو رسیاں کھول دے، میں محمد کے بستر پہ آرام نہیں آ رہا ہے۔ یہی ہاتھ تھے جو ابوبکر کے چہرے پہ لگے، یہی ہاتھ تھے جو سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ لگے، انہی ہاتھوں سے سیدہ زینب کو دھکے دیے۔ رویا کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تڑپا کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ لو لہان کی ہوا کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ گھر سے بے گھر ہوا کس کے لیے؟ اور میرے یارو دشمنی ایسی بھی تو نہیں ہوتی، مکے کے باہر کھڑے ہیں اور میرا ذہن صحت مند نہیں، طائف کے 3 سرداروں کی مار کھا کر، پورے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر بے یارو مددگار کھڑے آسمان کے، اللہ میرا گھر ہے، یہ قوم مجھے گھر میں جانے نہیں دیتی۔ ہر سردار کے پاس دعوت دی کہ مجھے بلا لے، امن دے دے، کسی نے نہ دیا سوائے ایک کے۔ میرے عزیزو پھر میرے نبی کو جب نکالا، ہجرت ہوئی تو بیت اللہ کو دور سے دیکھ کے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گھر تیرا ہے، چھوڑا نہیں جاتا۔ کیا کوئی جھگڑا تھا مال کا؟ سرداریاں دینے کو تیار تھے، اپنی چھوکریاں نکاح میں دینے کو تیار تھے، اعلیٰ عہدے پہ فائز کرنے، جھگڑا کیا تھا؟ امت کا غم تھا۔ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے رات کو روتے دیکھا، بے اولاد تھا، اولاد کوئی نہیں تھی۔ واہ عبد الوہاب، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ حاجی صاحب رحمت فرمائے، 2 ہی بول زبان پہ تھے عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اے اللہ جو غم تو نے اپنے نبی کو دیا تھا وہ غم عبد الوہاب کو دے دے، اے اللہ جو فکر تو نے اپنے نبی کو دی تھی وہ فکر مجھے دے دے۔ غم یہ تھا کہ ساری امت خدا کے عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بچ جائے، اور فکر یہ تھی کہ کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ یہ عبد الوہاب کی فکر تھی، جس نے ساری دنیا کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہماری فکروں کی دائرے محدود ہی، 2 روٹیوں پہ اتنی فکر، گندم کی گولی کھا لی، 2 روٹیوں پہ اتنی فکر کہ نہروں میں کود گئے، 2 روٹیوں پہ اتنی فکر، جن کے بچوں جن کے آنے پہ اتنی خوشیاں منائی، انہیں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا۔ اتنی دنیا کی حوث میں بوڑھا تو بوڑھا، نوجوان کو احساس نہیں ہو رہا میرا قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، حضور کی مرضی کے مطابق۔ اور میں ایک اللہ والے کے آج ہی بیان سن رہا تھا، فرمایا حدیث محمد اللہ احسان صاحب کا سنا، فرمایا حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور کرتوتوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، اپنے روزے میں، برزخ میں، جہاں بھی ہیں، ہمارا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ جو جسم جو روح اللہ نے دنیا میں دیا تھا، اسی روح اور جسم کے ساتھ حضور آج بھی اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے۔ تو جب حضور کے سامنے امت کی بدعمالیاں تو حضور پریشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اب تو نبی روزے میں چلا گیا، اب تو حضور کو پریشان مت کیجیے، خدا کے واسطے احساس کیجیے۔
اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیے، اپنے بچوں کو دکان کی، مکان کی، ڈالر اور پاؤنڈ کی پہچان مت کروائیے، اپنے بچوں کو مصلح کی پہچان کروائیے، اپنے بچوں کو مصلح پر بیٹھ دعائیں اللہ کا اکرام ہے۔ ناراض نہ ہونا، میں ایڈوانس پھر معافی مانگتا ہوں علماء صلحاء سے، آپ بھی لمبی دعائیں نہیں کرتے کہ نہیں جی ہلکی کرو پیچھے نمازیوں کا دعا ہلکی کرنا نمازیوں کا احساس ہے، ان کو توجہ دلاؤ، دکان پر 14 گھنٹے بیٹھ سکتا ہے، اللہ کے آگے 2 منٹ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ جب یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں، یہ اللہ کا اکرام ہے بندوں کے لیے، جب یہ دعائیں اوپر جاتی ہیں فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ اس کے حق میں دعا قبول کر لے۔ ہم دیکھ کے آئے ہیں، صبح گئے تھے شام، اللہ مصیبت زدہ ہے پریشان، ہم دعائیں نہیں کرتے، ہم تو مائی بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رہے منزل، پتہ ہو کتنا پیار کرتا ہے۔ تھوڑی سی طرح 5 منٹ کی سن لو، میرے سے بہت لمبا گھنٹے کا سفر ہے، حالانکہ مجھے درد، کل میری ایک پتھری شاید نکلی ہے بھی مجھے درد ہے۔ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، یہ 3 بیٹھے۔ صبح سے چلے جاؤ بازار کے اندر، کوئی پاؤنڈ پہ بحث کر رہا ہے، کوئی ڈالر پہ کر رہا ہے، کوئی پیٹرول پہ کر رہا ہے، چھلی بیچنے والا کہہ رہا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا، بندہ مجھے تو نے کیا ہے، میں نے کیا، سستا ہو جائے مجھے میرا کیا لینا۔ کسی کے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ نمبر دیکھ کے آج کل ملک کے کیا ڈاکٹر صاحب مجھے میرے پیٹ میں درد ہو رہا تو ملک کے علاج مل رہے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، دین کے مسئلے حل ہوں گے، پر بیٹھتی نہیں۔ 3 اللہ کے ولی بیٹھے، ایک مسئلے پہ بحث ہو گئی کہ بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے، توبہ۔ ایک اللہ کے ولی کہنے لگے جب انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی۔ دوسرے کہنے لگے جب انسان کی کیفیت بدل جاوے، رونگٹے کھڑے ہو جاوے، سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرے کہنے لگے جب انسان کے اندر کی کیفیت گناہ کا جذبہ ختم ہو جائے، نیکی کا جذبہ آ جائے تو سمجھ لو توبہ قبول ہو گئی، کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اس پر پورا ارادہ کر لے، اور آئندہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، اس پر پوری استقامت حاصل کر لے۔ 3 اللہ کے ولی تھے، تینوں کی بحث چل رہی تھی، اب کون کس کی مانے؟ سارے وقت کے ابدال تھے، وہ کہ میں صحیح، وہ کہ میں صحیح، وہ کہ میں صحیح۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگا اچھا ٹھہر جاؤ، بحث میں نہ پڑو، لڑائیاں نہ کرو۔ ایک اللہ والی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جٹکی سی عورت ہے، سادے سے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے دنیا کی پہچان تو کوئی نہیں، اسے مصلح کی پہچان ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب ہاتھ کی انگلی اٹھی تو دونوں شیوخ نے کر کے دیکھا کہ کون ہے یہ؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں بتاتا ہوں، یوں کر کے آواز دکھاؤ، رابعہ، بحرم پچھاؤ، رابعہ، ڈونٹ ڈسٹرب می۔ کیا ہوا؟ حسن بصری تجھے میرے سے کوئی ویر ہے؟ جب بھی میں یار سے ملاقات کرتی تو میری ملاقات کے اندر خلل پیدا کرتا ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ رابعہ یار سے تیرا رابطہ ہے کہاں؟ کہ پھر اس سے پوچھ کے بتا توبہ کب قبول ہوتی ہے، کہ تو نے کتابوں میں کیا پڑھا، تو نے کیا پڑھا، اپنے علم میں تو نے کیا، اپنے علم کا کیا کمال پایا؟ کہ میں نے کہا آنکھ سے آنسو نکلے گا توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہنے لگی اچھا یہ بابا کیا کہہ رہا؟ کہ یہ کہہ رہا جب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہ یہ کیا کہہ رہا؟ کہ جب انسان کی کیفیت بدل جائے گی، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، توبہ قبول ہو جائے گی۔ کہنے لگی اچھا بھائی، جٹکی سی عورت کو پوچھ کے بتاتی، یوں آسمان کی طرف منہ کیا مل مل کرنے لگ گئی، اور میرے عزیزوں باتیں کرتی کرتی ہنسنے لگ گئی۔ کہنے لگی اچھا کہا حسن بصری اب تو بتا، اگر توبہ کرتے ہوئے آنسو نکلے تب توبہ قبول ہوگی، اگر بندے کے آنسو نہ نکلے کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ حسن بصری ہکے بکے رہ گئے، کہ بابا تو بتا، بابا شیر جی تو بتا، اگر انسان کے رونگٹے نہ کھڑے ہو تو کیا توبہ قبول نہیں ہوگی؟ وہ تیسرے کو تو بتا، اگر اندر تو نے جھانک کے دیکھا پکی توبہ کی کہ کچی توبہ کی؟ کرابیا پھر وہ بتا کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ تو کہہ رہا ہے جب بندہ توبہ کے لیے ارادہ کرتا ہے اور زبان ہلاتا ہے، ہونٹ بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ سے تعلق بندے کا ہونا اتنا ہونا چاہیے، جیسے بٹن دباتا ہے ہر چیز ٹیبل پر آ جاتی ہے، میرے عزیزوں ویسے اشارہ کر دے خدا کی قسم آسمان سے بارش مانگے آ جائے، اولاد مانگے آ جائے، یہ کیفیت تب بدلے گی، یہ کیفیت تب ملے گی جب ہمارا لباس اور ہمارے جسم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جائے گا، اور پھر اس کی کیفیت بدلائی کہ اب کیسے آئے گا، محسوس کیسے ہوگا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
सुफहा, जब तुझे लोग बेवकूफ कहने लग जाएंगे, ये अंदर की कैसे तब्दील होगी जब तुझे लोग बेवकूफ। आखिरी बात सुन लो, मैं हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे काफी देर बैठ के आया, मुल्क शाम के अंदर भी गया था, मुल्क शाम के अंदर बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे काफी देर बैठ के आया। वहाँ भी वाक़या लिखा हुआ था, हज़रत पीर मोहम्मद शाह मिस्कीन पूरी 16 काबिरीन साथ थे। ये बहलोल रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, अपनी लाठी के साथ बाजार में जा रहे थे, किसी ने आवाज दी बहलोल मिठाई खाएगा क्या, खिला दे। जब मिठाई खाई तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे मेरा अजीज़ो रोड के ऊपर गए, कैसे देखो लोग दीवाना कहे ना। आगे गए तो एक आशिक माशूक दोनों बैठे हुए थे, प्यार करने वाला प्यार करने वाली। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहां पानी था, गारा था, आपका पांव उस गारे में आ गया। जल्दी से पांव लगा तो पांव के लगने की वजह से, पांव रखने की वजह से कीचड़ उड़ी और एक छींटा उसकी माशूका के कपड़ों पे गिर गया। आशिक तो आपे से बाहर हो गया, जैसे माँ पर बाप पर बाहर हो जाते हैं जी। 4 साल की सेटिंग थी मोबाइल के ऊपर, माँ बर्दाश्त करेगा? सारे काम अपनी मर्जी से करना। मेरे चांद कुदरतुल्लाह साहब की मौजूदगी, इन पीरों की मौजूदगी में कह के जा रहा हूँ, सारे काम अपनी मर्जी से करना, लेकिन कोर्ट मैरिज न करना, लव मैरिज करना, माँ बाप के कदमों में अपनी मोहब्बत डाल देना। माँ बाप चाहे तो हाँ, माँ बाप ना चाहे तो ना कर देना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मेरा अजीज़ो कौन अकल वाला था? सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता गुलाम मैसा लेके आया। हजरत जी आपके लिए खदीजातुल कुबरा का रिश्ता आया, आपने फरमाया ठीक है तू आ गया ना, मैं हाँ करूंगा ना करूंगा। वो मेरे चाचे अमीर हमजा का घर है, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, दोनों ताए चाचों के घर में चला जा। अगर वो हाँ कर दे तो खदीजा को हाँ कह देना, अगर वो ना कर दे खदीजा को कहना बुरा ना माना, मोहम्मद के बड़ों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। या तो सजदे रावी पे जाके माशाअल्लाह सजदे करते हैं। कैंसर का मर्ज, ब्लड प्रेशर का मर्ज, डायबिटीज का मर्ज माँ बाप बर्दाश्त करते हैं, तूने सूखी रोटियां दे बर्दाश्त करेंगे। जब अल्लाह अकबर रिश्ता माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, शादी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, माँ बाप पर जबरदस्ती ला के झोंकता है, खुदा की कसम ये ऐसा एटम बम है कि माँ बाप को चरपाइयों से उठा के कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा देता है। पूछ अपने माँ बाप से, औलाद तेरी पाला इसने, बड़ा इसने किया, जवान इसने किया, दोनों पे शादी नहीं करने वाला। गिरा बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, आपके पांव से कीचड़ हुआ, गिरा उस औरत के ऊपर, उसके माशूक से बर्दाश्त न हो, मारा। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के मुंह पे थप्पड़, अंदर ये कीचड़ सारा मेरे महबूब के टुकड़ों पे गिरा दिया। भाई माफ कर दे। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते जब घर से चला करो पैसे कम लेके जाया करो, दोनों जेबों में माफी लेके जाया करो। अगर तुम्हारे से गलती हो जाए तो जेब से माफी निकाल कर माफी मांगने में देर न किया करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो जेब से माफी निकाल कर उसे माफ करने में देर न किया करो, अल्लाह तुम्हें वक्त का अब्दाल बना देगा। सोबत सालिहा, अल्लाह वालों की सोबत में बैठे। जब लगा थप्पड़, ये क्या, इधर थप्पड़ लगा उधर हाँ मारने वाले पर अल्लाह अकबर, खुदा का अजाब नाराजगी आई। थप्पड़ मारने वाला जमीन के ऊपर गिर गया, करवटे बदल रहा था। बहलोल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अल्लाह करते अपनी चाल चल रहे हैं। उधर से माशूका भयो बाबा वापिस पलटी हो, क्या हुआ? क्या तूने मेरे महबूब को दुआ दे दी? एक थप्पड़ ही तो था, तूने ऐसी बददुआ दी कि वो जमीन पे गिर गया, आखिरी सांसें ले रहा है, सांसों का तार इसका टूट रहा है। वो कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने तो बददुआ कोई नहीं दी, मैंने तो देखा भी नहीं थप्पड़ मारने वाला कौन है। तो फिर क्या हुआ, ये जमीन पे तड़प के क्यों गिरा? बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अच्छा पूछ के बताता हूँ। आसमान की तरफ निगाह उठाई, मुस्कुराने लगे, कहने लगे अच्छा एक यार तेरा एक यार मेरा, तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया, मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, हो जाओ अल्लाह के, ऐसे हो जाओ अल्लाह के। लोग तुम्हें दीवाना कहे, लोग तुम्हें पागल कहे, अल्लाह की मोहब्बत में इतने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसे ढल जाओ कि लोग तुम्हें कहते पागल हो गया, अम्मा की दाढ़ी रखनी पागल हो गया, हाँ पागल हो गया। अगर हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने में लोग मुझे पागल कहें, गली का कूड़ा करकट कहें, मुझे कबूल है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से मैं नफरत नहीं करता। आज हमने मार्किन के अंदर किरदार बताया कुछ और किरदार दिखाया कुछ और।
میں ساؤتھ افریقہ جونسبرگ ایئرپورٹ پہ اترا، 2 عورتیں سعادت کے طور پر میری چیز کو گھسیٹ اور دو روئی جائیں۔ وہاں بہت سارے ساتھی مجھے لینے کے لیے آئے، انہیں اس عورت ان کا پیچھے پلیز ہمیں ان کو گاڑی تک لے جانے۔ پھر وہ روئے، انہیں اپنی زبان میں کہا ہماری دعا کرو۔ میں نے کہا میں تمہارے لیے اللہ ہدایت کی دعا کروں۔ وہ ساتھ جو تھے مولا کہنے کہ کیا ہوا؟ کہ اس کردار نے ہمارے دل کو کاٹ کے رکھ دیا، چیر کے رکھ دیا، اس پگڑی ٹوپی شلوار ٹکنوں سے۔ یہ کردار پیش کرو امت کے سامنے۔ بس میں آخری عرض کر کے جاؤں گا میرے عزیزو، باپ 100 روپیہ دے، 100 روپیہ گم ہو جائے، شام کو باپ حساب لے گا۔ یہ سنت اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی، چہرہ خالی اس سے قبر کے اندر گیا تو میرے عزیزو آمنہ کا لال اور خدا حساب لے گا۔ حوض کوثر بعد میں ملے گا، پہلے پوچھا جائے گا بتا اس مبارک سنت کا تمہیں کیا کیا؟ گندم کی، میرے گندم کا 50 کلو گندم ہوا کرتی ہے، آپ تو میرے عزیزو زمین دارہ بھی کرتے ہوں گے، یا گھر کے استعمال کے لیے 20-25 کلو گندم کا 20-25 من گندم لاتے ہوں گے۔ ایک گندم کی کیڑے مار گولی نیچے رکھی جاتی ہے، ایک اوپر رکھی جاتی ہے۔ 50 من گندم کو 2 گولیاں میرے عزیزو اللہ اکبر اسے کیڑا نہیں لگنے دیتی، اسے کیڑے سے حفاظت کرتی ہیں۔ جب 50 من کی گندم 2 گولیوں سے محفوظ ہو سکتی ہے تو قبر کے اندر کفن موجود بھی سنت مبارک سے محفوظ ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا لے کے چلا جا، انشاءاللہ سنت سمجھ کر داڑھی رکھ کے چلا جا، اور اس داڑھی کا حیا بھی کرنا، حلال حرام کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں اندھیرے کوٹھڑے کے اندر جب بہن بھائی سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس کی برکت سے کفن بھی محفوظ رہے گا، کفن کے اندر جسم بھی محفوظ رہے گا۔ کرو گے کوشش میرے عزیزو؟ اور یہ دینی مدارس جو ہیں یہ دین کے اڈے ہیں، جیسے اسلام کی پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہمارے افواج پاکستان فوجی ہیں، اور اسلامی سرحدیں یہ مدرسے ہیں، ان کے محافظ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اکرام ہیں۔ میں مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، مجھے پتہ اس وقت مدرسوں کے کیا حال ہیں، خدا پاک کی قسم، کچھ خاموشی میں اور کچھ اسٹیج پر آ کر اظہار کر دیتے ہیں۔ شدت ہے اس وقت مدرسوں کے اندر گندم، ضرورت ہے چاول کی، ضرورت ہے نقلیوں کی، اساتذہ کی تنخواہیں رکی پڑی ہیں، سبزی والے کے پیسے، آٹے والے کے پیسے۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، انہیں مسلح پر بیٹھ کے مانگنا آتا ہے، ممبر پر نہیں۔ ہم فقیر لوگ ہیں، مسلح کی تھوڑی بہت پہچان ہے، لیکن بدنصیبی ممبر پر آ کر آواز لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چندہ نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ادارے کو چندہ نہیں چاہیے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے عطیات اور خیرات، آپ کے تعاون کا مستحق ہے، اور آپ کی محبت کی طرف، آپ کی نگاہ، آپ کی محبت کی طرف مایوسی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ مکان، دکان، ہر چیز کے وارث ہے، کیا قرآن کے وارث بھی ہیں؟ قرآن والوں کے وارث بھی ہیں، ان کی خدمت کرو، یہاں زکوٰۃ عطیات میں اپنے آپ میں تعاون پیش کرو، اللہ تمہاری زندگی برکت عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لو، آخری موقع ہے بھائی، پتہ نہیں دوبارہ زندگی ملے نہ ملے، دوبارہ آنا ہو نہ ہو، بس یہ حضرات علماء کرام ان سے تو نہیں عرض کروں گا، بس آپ دعا فرمائیں، آپ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، خصوصاً کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، بدنگاہی سے، بے حیائی سے، بد کلامی سے، وعدہ خلافی سے، نماز کے چھوڑنے سے، تیرے نبی کے طریقوں کو توڑنے سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، سود سے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، 3 مرتبہ کو، تمام گناہوں سے 3 مرتبہ کو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا۔ اللہ کی قسم اگر آپ نے سچے دل سے معافی مانگی تو اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میری مائیں بھی اور میرے بھائی بھی، میرے پیارے 2 کام لازمی کرنے ہیں، ایک 5 وقت کی نماز، اور ایک دیکھو بدنصیبی حافظوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، حافظ قرآن بھول گئے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ وہ قرآن پاک یاد کریں قبر میں اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے۔ اور بھائی جو نہیں پڑھے ہوئے روزانہ قرآن پاک وضو کر کے دن میں کسی بھی رات کے اندھیرے میں کھولیں، بس ایک ادھر بوسا ایک ادھر بوسا سینے سے لگاؤ، اللہ تو ڈاکٹری وکالت سب پڑھا دی، بدنصیب قرآن نہ پڑھ سکا، اللہ مجھے قرآن پڑھا دے۔ اگر 10 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو 85 سال والے کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ اگر میرا دین اور زندگی نے ساتھ نہ دیا، اگر ارادے پکے ہوئے تو انشاءاللہ قیامت کے
دن اللہ قرآن کے خادموں میں ضرور کھڑا فرمائے گا. اللہ عمل کی توفیق دے. اس ادارے جامعہ محمودیہ کو دین دوگنی راشوں میں ترقی عطا فرمائے. بھائی قاری قدرت اللہ صاحب ان کی تمام ٹیم ان کے بچوں کو اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میری بہنوں کو بھی عزت پردہ نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی کریم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.